بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب العالمین کے لیے، درود و السلام رحمت العالمین پر۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جدید ریسرچ محبت کے کھیل کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ محبت کے کھیل کو انگریزی میں فور پلے کہا جاتا ہے، اور جنسی عمل میں سب سے زیادہ لطف انگیز چیز محبت کا کھیل ہے، جبکہ مباشرت اس لطف کا خاتمہ ہے۔ فطری طور پر مرد جنسی طور پر جلد تیار ہو جاتا ہے، اس کے برعکس عورت کے جنسی جذبات جلد بیدار نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے اکثر عورتیں سیکس سے لطف اندوز نہیں ہوتی، نہ ہی وہ آرگزم حاصل کرتی ہیں۔ عورت کو جنسی بیداری کے لیے مرد سے 10 گنا زیادہ وقت کی ضرورت ہے، یعنی عورت کو جنسی بیداری اور آرگزم یعنی جنسی عروج حاصل کرنے کے لیے کم از کم 30 منٹ کی ضرورت ہے۔ فور پلے سے مراد میاں بیوی کا ایک دوسرے کو چھونا، چومنا، چاٹنا، چھیڑ چھاڑ کرنا وغیرہ ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے میاں بیوی کو فور پلے کی اہمیت کا علم ہی نہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں اکثر خواتین جنسی لطف سے محروم رہتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ سیکس میں دلچسپی کھو دیتی ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً سارا فور پلے مرد ہی کرتا ہے، جبکہ عورت ایک زندہ لاش ہے، جس کی وجہ سے مرد بھرپور جنسی لطف سے محروم رہتا ہے، اور یہ چیز مرد کو بہت ناگوار گزرتی ہے۔ چنانچہ بھرپور ازواجی خوشیوں کے لیے عورت کو بھی فور پلے میں فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فور پلے سے پہلے مباشرت سے منع فرمایا ہے۔ مرد کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کے جسم کے زیادہ حساس حصوں کو مشتعل کیا جائے، لیکن اگر شروع میں ہی مرد کے حساس حصوں مثلا عضو خاص کو مشتعل کیا جائے تو وہ جلد فارغ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ میاں کی پسند کے برعکس پہلے اس کے کم حساس حصوں کو مشتعل کریں اور آخر میں زیادہ حساس حصوں کو، تاکہ فور پلے لمبا ہو سکے اور اس دوران آپ کے جنسی جذبات بھی پوری طرح مشتعل ہو جائیں۔ فور پلے میں سب سے پہلے کپڑوں سمیت میاں کے جسم پر ہاتھ پھیریں، اس سے بغل گیر ہوں، گلے لگیں، پیار سے چمٹیں، سینے سے لگائیں، بھینچیں اور لپٹ جائیں وغیرہ۔ ایک معقول وقت بوسو کنار پر صرف کریں اور اس کے رخساروں کو چومیں، اس کے دونوں ہونٹ اپنے ہونٹوں میں لیں اور چوسیں۔ مرد کے نیچے والا ہونٹ زیادہ حساس ہوتا ہے اور اس کو چوسیں، اس کے ساتھ اس کی زبان بھی چوسیں، اس کے ہونٹوں کو آہستہ آہستہ چبائیں، کاٹیں، ان کے گرد زبان پھیریں، پپوٹے، کان کی لوئیں، گردن کے اگلے اور پچھلے حصے کو چومیں، مساج کریں، ہونٹوں سے چبائیں، کاٹیں۔ ٹھوڑی کے نیچے گلے کے بالکل درمیان میں نیچے کالر بون تک کا حصہ بہت حساس ہوتا ہے، اس پر زبان پھیریں، اس کو چومیں، میاں کو بہت لطف آئے گا۔ معزز خواتین و حضرات، ایک دوسرے کے کپڑے اتاریں، بہتر ہے کبھی خود اتاریں، کبھی ایک دوسرے کو اتاریں۔ اب پھر اس کے سارے جسم پر ہاتھ پھیریں، انگلیوں کی پوروں کے ساتھ اس کے جسم کو چھیڑیں، اس کے سر کے بالوں میں پیار سے انگلیاں پھیریں، اس کے سینے پر ہاتھ پھیریں، نپلز کو چھیڑیں، ان کے گرد زبان پھیریں، ان کو چوسیں اور کاٹیں وغیرہ۔ میاں کی رانوں کے اندرونی حصوں کو چھوئیں، تھپ تھپائیں، چومیں، خصوصاً جہاں ران اور دھڑ ملتے ہیں وہاں زبان پھیرنا مرد کو بہت پسند ہے، اور پھر اس کے بعد پورے جسم پر بوسوں کی بارش کر دیجیے گا۔ مرد کی بغل بھی ایک حساس حصہ ہے، اس کا بازو اوپر اٹھائیں اور وہاں ہاتھ سے تھپ تھپائیں، ناخنوں سے پیار سے کھرچیں، وہاں زبان کو گولائی میں پھیریں۔ یہ مرد کے لیے بہت لطف انگیز ہے۔ اگر آپ کو بغلوں کی بو ناپسند ہے تو وہاں اپنی پسند کا پرفیوم چھڑک لیں۔ مرد کے ہپس یعنی چوتڑ، خصوصاً اس تھوڑا نیچے والا حصہ بھی حساس ہے۔ چوتڑوں کو چھوئیں، اس پر ہاتھ پھیریں، ٹٹولیں، چٹکی لیں، پیار سے تھپ تھپائیں، اپنے ہونٹوں کو چکنا کر لیں اور پھر چوتڑوں کے نیچے والے زیادہ حساس حصے پر زبان پھیریں۔ ہونٹوں سے انگریزی کا لفظ 8 یعنی 8 بار بار بنائیں۔ یہ مرد کے لیے بہت لطف انگیز ہے۔ مباشرت میں جب مرد اوپر ہو تو اس کے چوتڑوں کو پکڑیں، ایک ردم کے ساتھ زور زور سے بھینچیں، خصوصاً جب میاں جھٹکے لگا رہا ہو۔ مرد کے بعض جسمانی حصوں کو چھونے اور دبانے سے مرد کو بہت لطف ملتا ہے۔ مثلاً ہتھیلیوں کے بالکل درمیانی حصے کو مسلسل زور سے انگوٹھے سے دبانا۔ مرد کے پاؤں کا انگوٹھا بہت حساس ہے اور یہ مرد کے جنسی اعضاء کی طرح حساس ہے۔ انگوٹھے کے گرد زبان پھیریں، اسے چومیں، مرد کے لیے بہت لطف انگیز ہے۔ اسی طرح
دونوں انگوٹھوں کو باری باری چوسیں اور زبان پھیریں۔ مرد کے لیے کاٹنا بھی بہت لطف انگیز ہے، لہذا بوس و کنار کے ساتھ جسم کے مختلف حصوں مثلا کان، نپلز، رانوں کے اندرونی حصوں وغیرہ کو ہونٹوں اور دانتوں سے پیار سے چبانا، دبانا اور کاٹنا وغیرہ مرد کے لیے بہت پر لطف ہوتا ہے۔ اپنے ننگے جسم کو خامند کے ننگے جسم کے ساتھ رگڑیں۔ اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، مثلا سامنے سے بغل گیر ہو کر اپنے پستانوں کو میاں کے سینے کے ساتھ رگڑیں، ساتھ ہی اپنی ٹانگیں اور رانے اس کی رانوں کے ساتھ رگڑیں، سارے اعضائے مخصوصہ کو اس کے جسم کے ساتھ رگڑیں، اپنے میاں سے پیچھے سے لپٹ جائیں، اپنی چھاتی سے اس کی کمر کا مساج کریں، ساتھ ہی گردن کو چومیں اور کاٹیں، ہاتھ اس کے سینے پر پھیریں، اس کے نپلز کو انگلی اور انگوٹھے میں لے کر پیار سے مسلنا میاں کے لیے لطف انگیز ہے۔ خامند بستر کے کنارے بیٹھے اور آپ اس کے پیچھے ٹانگیں کھول کر اس طرح بیٹھیں کہ آپ کی ٹانگیں اس کے دونوں طرف ہوں، اس کے ساتھ اس طرح جڑ کر بیٹھیں کہ آپ کی ناف کے نیچے والا حصہ اس کے نیچے والے حصے کو پریس کرے اور آپ کے پستان اس کی کمر کو پریس کریں، اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح چکنا کر لیں اور اس کے سینے پر پھیریں، انگلیوں سے اس کے نپلز کو چھوئیں، انگلیوں کو کچھ نیچے لے جائیں اور پیٹ کے نچلے حصے پر پیار سے پھیریں اور پھر مزید نیچے جا کر ذکر کو مشتل کریں، پھر اور نیچے خصیوں کو چھیڑیں، ان کو مشتل کریں، ان کو تھوڑا سا دبائیں، اپنے جسم کو اس کی جسم کے ساتھ مزید پریس کریں، رگڑیں۔ مرد کے خصیے جنسی لحاظ سے بہت حساس ہوتے ہیں اور مردوں کے لیے ان کو چھونا، چھیڑنا، سہلانا اور بوسہ لینا وغیرہ بہت لطف انگیز ہے۔ مردوں کے خصیوں اور پخانے کی جگہ کے درمیان والا حصہ جنسی لحاظ سے بہت حساس ہوتا ہے۔ مرد کے لطف کے لیے ایک ہاتھ سے ذکر کو مشتل کریں اور دوسرے ہاتھ سے اس جگہ کو مختلف انداز سے دبائیں۔ دونوں چوتڑوں کے درمیان انگلی پھیرنا، پخانے کی جگہ کو چاروں طرف سے گولائی میں انگلی سے مشتل کرنا مرد کے لیے بہت ہی لطف انگیز ہے۔ جنسی طور پر مرد کا حساس ترین حصہ اس کا ذکر یعنی عضو خاص ہے۔ اس کو چھونا، مشتعل کرنا مرد کے لیے بے پناہ لطف کا باعث ہے، مگر خواتین کو اس کا علم نہیں، اس لیے کوئی بھی عورت ذکر کو نہیں چھیڑتی، نہ مشتعل کرتی ہے، شاید ڈرتی ہیں یا شرماتی ہیں۔ ذکر کو کئی طرح سے مشتعل کیا جا سکتا ہے، مثلا فور پلے کے دوران کبھی کبھار خامند کے ذکر کو پکڑیں، اس کی ٹوپی کو ہتھیلی سے تھپتھپائیں اور رگڑیں، اس کے ساتھ ذکر کو نپلز سے رگڑنا مرد کے لیے بہت ہی لطف کا باعث ہے۔ اسی طرح تنے ہوئے ذکر کو پہلے ایک ہاتھ سے جڑ سے پکڑیں اور دوسرے ہاتھ کی چکنی ہتھیلی کو ذکر کی ٹوپی کے اوپر رکھیں اور پھر ہتھیلی کو چھوٹے چکر کی صورت میں گولائی میں رگڑیں۔ اسی طرح خامند کے ذکر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑیں، ایک مٹھی اوپر ہو اور دوسری نیچے ہو، ہاتھوں کو چکنا کر لیا جائے، دونوں ہاتھوں کو اوپر نیچے لے کر جائیں اور ساتھ ساتھ دونوں مٹھیوں کو مخالف سمت میں مروڑیں، بل دیں، رفتار اور دباؤ کو بدلتے رہیں، کبھی کم اور کبھی زیادہ۔ اسی طرح کچھ لوگ اور طریقہ بتاتے ہیں کہ میاں کے ذکر کو جڑ سے مضبوطی سے پکڑیں اور پھر انگوٹھے کو ٹوپی کے اوپر چکر کی صورت میں پھیریں، رگڑیں، مساج کریں، نچلے والی جھلی کو انگوٹھے اور انگلی میں لے کر مساج کریں۔ اسی طرح اکڑے ہوئے اور چکنے ذکر کو مٹھی میں پکڑیں، پھر تیزی کے ساتھ نیچے سے اوپر کو سٹروک لگائیں، پھر نیچے لے جائیں، کئی بار مسلسل اس طرح کریں، 2-3 سٹروک لگائیں اور پھر آرام سے مساج کریں۔ اسی طرح پھر 3 سٹروک اوپر نیچے تیزی کے ساتھ لگائیں اور پھر آرام سے مساج کریں۔ اس طرح تیز سٹروک کی تعداد بڑھاتے جائیں حتیٰ کہ میاں عروج پر پہنچ جائیں۔ لمبے فور پلے میں خصوصاً جب اس کے ذکر اور خصیوں کو مشتعل کیا جاتا ہے تو میاں کے انزال کا خطرہ ہوتا ہے، لہذا جب میاں انزال کے قریب ہو تو وہ اشارہ کرے اور آپ اس کے خصیوں کو پکڑ کر آرام سے نیچے کو کھینچ لیں اور 30 سیکنڈ تک اسی پوزیشن میں رکھیں تو اس کی انزال کی خواہش ختم ہو جائے گی، یا پھر وہ اشارے پر آپ اس کے ذکر کو پکڑیں اور اس کی ٹوپی کو زور سے بھینچیں اور 30 سیکنڈ تک دبائے رکھیں تو خامد کی انزال کی خواہش ختم ہو جائے گی۔ معزز خواتین و حضرات، اس طرح آپ لمبا فور پلے کر سکیں گی جو کہ آپ کی ضرورت ہے۔ آپ سب کا بے حد شکریہ، انشاءاللہ جلدی ملیں گے۔ خدا حافظ۔